وفاقی محتسب میں چاند چہرہ ستارہ آنکھیں۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 26 اگست 2020۔ ساری دنیا کے فکشن میں ایسے کئی کردار ملتے ہیں جو لوگوں تک انصاف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انصاف پہنچانے کی بابت یہ کردار فکشن میں ہیرو ہوتے ہیں۔ اگر فکشن کی بجائے حقیقی دنیا میں ایسے ہیرو کی صورت دیکھنی ہو تو وفاقی محتسب کے ہیڈ آفس اسلام آباد جانا پڑے گا، جہاں پر آپ کی ملاقات موجودہ وفاقی محتسب اعلیٰ سید طاہر شہباز سے ہوگی۔ پاکستان میں سینکڑوں چھوٹے بڑے سرکاری محکمے ہیں جن میں لاکھوں چھوٹے بڑے سرکاری ملازمین و افسران کام کرتے ہیں۔ ان لاکھوں سرکاری ملازمین و افسران سے پاکستان کے کروڑوں عوام کو کسی نہ کسی صورت میں واسطہ پڑتا ہے۔ انہی سرکاری ملازمین کے بے شمار معاملات باہمی جھگڑوں، محکمانہ ناانصافیوں اور زیادتیوں وغیرہ کے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کروڑوں شہریوں کی شکایتیں سرکاری محکموں سے ہوتی ہیں۔ سرکاری ملازمین کے اپنے معاملات ہوں یا شہریوں کے سرکاری محکموں سے گلے شکوے، ان مسائل کی حتمی دادرسی نہ ہونے کی صورت میں عرضی دینے والے کے لیے عدالتیں ہی واحد سہارا رہ جاتی ہیں، لیکن عمومی عدالت کے میکانزم میں جا کر انصاف کے حصول کی کوشش کرنا ہر سائل کے بس میں نہیں ہوتا۔ وکلاء کی فیس، گھڑی کے ڈائل پر چکر لگاتی سیکنڈ کی سوئی سے زیادہ عدالتوں کے چکر، اور اسٹامپ فروشوں سے لے کر منشی سے مقدمے کی نئی تاریخیں لینے تک کی انسانی رسوائی سے عاجز آ کر کئی مظلوم انصاف کو اللہ کے سپرد کر کے صبر شکر کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں وفاقی محتسب کا دفتر ان کے لیے امید کی کرن نہیں بلکہ امید کا چاند ثابت ہوتا ہے۔ لوگوں کی دہلیز تک آسانی سے فوری انصاف پہنچانے والے اس چار چاند دفتر کا سربراہ اگر نوکری سے زیادہ انصاف کے لغوی معنوں کو عملی جامہ پہنائے تو وہ چاند چہرہ ہی کہلائے گا۔ موجودہ وفاقی محتسب اعلیٰ اس میں بامسمہ ہیں، ان کا نام ان کے اوصاف کو ٹھیک ٹھیک ثابت کرتا ہے۔ سید یعنی اہل سعادات کی خصوصیات ان کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ طاہر یعنی پاکیزگی ان کے مزاج کا خاصہ ہے۔ شہباز یعنی ان کی پرواز دوسروں سے بلند اور نشیمن قصر سلطانی کی بجائے انصاف کی چٹانوں پر ہوتا ہے۔ جو لوگ سید طاہر شہباز کو طالب علمی کے زمانے سے جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نوجوان سید طاہر شہباز کو ملنے اور دیکھنے سے ایک دم یہ احساس ہوتا تھا کہ ان میں وہ تمام صلاحیتیں قدرت کی طرف سے بلٹ ان ہیں جو انہیں مستقبل میں روشنی کا مینار بنا دیں گی۔ CSS کے امتحان میں اس وقت کے DMG اور موجودہ PAS کیڈر میں بہترین کامیابی حاصل کرنے کے بعد سے لے کر ٹاپ گریڈ 22 کی دبنگ افسرانہ ملازمت تک کے دوران سید طاہر شہباز پر ایک چھینٹا بھی نہیں پڑا جس سے ان کی چادر میلی ہوئی ہو۔ وہ شروع سے ہی بااختیار مگر باعزت بڑے افسر رہے۔ وہ جہاں بھی گئے ان کے روب اور دبدبے کی وجہ باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج کی انکساری بھی تھی۔ سید طاہر شہباز نے 2017 میں 7ویں وفاقی محتسب اعلیٰ کی حیثیت سے چارج سنبھالا، یعنی لکی 7 ہوئے۔ ان کی شخصیت کے اثرات اس ادارے پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ وفاقی محتسب میں مقدمہ دائر کرانے کے لیے درخواست دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا کچھ عرصہ پہلے خط لکھنا آسان تھا۔ ایک سادہ کاغذ پر اپنا حال دل لکھ کر حوالہ ڈاک کر دیا جائے تو وفاقی محتسب کا دفتر محبوب کی تڑپ کی مانند اسے وصول کرتا ہے اور ظالم سماج کی تمام دیواریں توڑ کر بغیر کوئی دیر کیے اسی روز موصولہ درخواست پر کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ درخواست ملنے کے اگلے روز ہی شکایت کنندہ کو شکایت نمبر اور سماعت کے بارے میں معلومات SMS کے ذریعے بھیج دی جاتی ہیں اور سارے فریقین کی سنوائی کے بعد ٹھیک 60 دن کے اندر شکایت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ گویا نہ وکیل کی فیس، نہ عدالتوں کے چکر، نہ اسٹامپ فروش اور نہ منشی سے تاریخ لینے کے لیے انسانی رسوائی۔ وفاقی محتسب کے پاس روزانہ سینکڑوں درخواستیں موصول ہوتی ہیں جن کے ساتھ ایک سا سلوک کیا جاتا ہے۔ وفاقی محتسب اعلیٰ سید طاہر شہباز نے 2019 میں 74,869 شکایات کے فیصلے کیے۔ وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کی تاریخ میں اب تک کسی ایک سال میں کیے جانے والے یہ سب سے زیادہ فیصلے ہیں اور ان میں سے 97% فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ شکایات 2019 میں بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیوں اور سوئی گیس کے علاوہ نادرا، پاکستان پوسٹ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پاکستان بیت المال، پاکستان ریلوے، اسٹیٹ لائف انشورنس، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور EOBI کے خلاف تھیں۔ موجودہ سال 1 جنوری سے 30 جون 2020 تک 6 ماہ کے اندر 47,285 شکایات موصول ہوئیں
اور ان میں سے 41,071 شکایات کے فیصلے کر دیے گئے۔ وفاقی محتسب میں شکایت کرنے والے کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن مقدمے کی کارروائیوں کی عرق ریزی میں وفاقی محتسب کا خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے۔ سید طاہر شہباز منجھے ہوئے باوقار سول سرونٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے رجسٹرار بھی رہ چکے ہیں، اس لیے انہیں دفتری معاملات کی چالاکیوں اور عدالتی امور میں التوا کے مسائل کا بخوبی ادراک ہے۔ انہوں نے مختلف اداروں کے نظام کی اصلاح کے لیے سفارشات تیار کیں، جنہیں سپریم کورٹ نے نہ صرف سراہا بلکہ جیلوں اور تھانوں کی اصلاح کے لیے سفارشات تیار کرنے کا بھی کہا۔ پینشن لینے کے لیے ناتواں بوڑھوں کو خود جا کر نیشنل بینک کے سامنے لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ وفاقی محتسب اعلیٰ سید طاہر شہباز نے تاریخ ساز فیصلہ دیا کہ پینشن پینشنروں کے اپنے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں چلی جائے اور وہ ATM کے ذریعے بھی اپنی پینشن نکلوا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پینشنروں کے دل سے کسی کے لیے دعا نکلتی ہے تو وہ سید طاہر شہباز ہی ہیں۔ وفاقی محتسب کے دفتر میں بچوں کے معاملات کی شکایات کے حوالے سے نیشنل چلڈرن کمشنر کا دفتر قائم کیا گیا، جس پر سابق چیف سیکرٹری اعجاز احمد قریشی کی بطور کمشنر تقرری کی گئی۔ اس کے علاوہ نامور قانون دان SM ظفر کی سربراہی میں ارکان پارلیمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سینئر افسران پر مشتمل نیشنل چلڈرن کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ یہاں ایک اہم تجویز تحریر ہے کہ دنیا بھر میں خصوصی افراد کل آبادی کا تقریباً 15% ہیں، یعنی پاکستان کے 22 کروڑ افراد میں سے تقریباً 3.5 کروڑ افراد براہ راست معذوری کا شکار ہیں۔ ان کے مسائل کی شدت عام فرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وفاقی محتسب خصوصی افراد کے معاملات نمٹانے کے لیے اپنے ہاں ایک علیحدہ دفتر قائم کر دیں تو ان کا یہ قدم بھی ایک روشن مثال ثابت ہوگا۔ سید طاہر شہباز نے وفاقی محتسب کے عملی کاموں کو 21ویں صدی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بھی لنک کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مقدمات کی سماعت اور پیروی کے لیے اسکائپ، ایمو اور انسٹاگرام ایپس کو زیر استعمال لایا جا رہا ہے۔ تجویز ہے کہ رابطے کے مزید آسان اور بہتر ذریعے زوم کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیا جائے۔ وفاقی محتسب نے انصاف لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے OCR کے نام سے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس کے تحت وفاقی محتسب کے افسران تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں جا کر مقدمات کی سماعت کرتے ہیں۔ ان مقدمات کا فیصلہ 45 دن میں کر دیا جاتا ہے۔ سید طاہر شہباز کے اس انقلابی قدم کو پوری دنیا میں سراہا گیا۔ اس سلسلے میں راقم الحروف کی تجویز ہے کہ OCR کے مقدمات کی سماعت اگر زوم یا اسکائپ کے ذریعے شروع کر دی جائے تو ان مقدمات کے سلسلے میں افسران کے دوروں پر اٹھنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی بچت ہوگی۔ ایشیائی ممالک کے محتسب کے دفاتر کی ایشین امبیڈسمن ایسوسی ایشن کے نام سے ایک تنظیم قائم ہے، جس کے ارکان کی تعداد 44 ہے۔ پاکستان کے موجودہ وفاقی محتسب اعلیٰ سید طاہر شہباز گزشتہ برس اس تنظیم کے دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ یہ سید طاہر شہباز کی خدمات کا انٹرنیشنل سطح پر شاندار اعتراف ہے۔ سید طاہر شہباز ایک منتظم کے طور پر عقابی نگاہ انتخاب رکھتے ہیں اور جوہر شناس بھی ہیں، یعنی اپنے ماتحت افسران کے چناؤ کے موقع پر وہ میرٹ کو اولین ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل امیدواران کی سلیکشن کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے وفاقی محتسب میں ایڈوائزر ڈاکٹر انعام الحق جاوید کو اوورسیز پاکستانیوں کا شکایت کمشنر مقرر کیا۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے جیسی طفلانہ حرکت ہوگی۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید نامور مزاحیہ شاعر، پنجابی و اردو کے ادیب و صحافی، ریڈیو اور TV کے معروف پروگراموں کے میزبان، تعلقات عامہ کے ماہر اور دوستانہ محفلوں میں شمع محفل کے طور پر تو پہچانے ہی جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ جہاں بھی گئے فاتح کہلائے۔ اکادمی ادبیات، مقتدرہ قومی زبان، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اداروں کے در و دیوار، راہداریاں اور رفقائے کار ان کی انتھک محنت اور ناقابل تسخیر کامیابیوں کی گواہیاں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید کے مزاج اور صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ اوورسیز شکایت کمشنر کے دفتر کو نہ صرف بہت کارآمد بنا دیں گے بلکہ اپنے پلیٹ فارم سے دفتر خارجہ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے بیرونی دنیا میں پاکستان کا امیج بلند کرنے میں بھی بہت اہم ثابت ہوں گے۔ کسی بھی محکمے کے سربراہ کے لیے وہاں کے ماتحت افسران اس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس محاورے کی بنا پر یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ سید طاہر شہباز وفاقی محتسب کا چاند چہرہ اور ڈاکٹر انعام الحق جاوید ستارہ آنکھیں ہیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔